یہ کہانی ایک ایسی پراسرار کتاب کی کہانی ہے جو اگر آپ سنیں تو شاید آپ کو لگے کہ میں کوئی افسانہ گڑھ رہا ہوں۔ میرا نام احسن ہے اور میں لاہور کا ایک رہائشی ہوں جو گلبرگ کے ایریا میں رہتا ہے، اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہے میں اس ایریا کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ واقعہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ ہم شروع سے رینٹ کے گھروں پہ رہتے رہے۔ یہ بات ہے 2019 کی، جب ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ وہ گھر بھی ہمارا رینٹ کا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عموماً رینٹ کے گھروں پہ ہی رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنا نیا گھر خرید سکیں۔ ہم اس گھر میں جب شفٹ ہوئے تو ہم نے ایک چیز نوٹس کی جو کہ اس کہانی میں آگے جا کے آپ کو پتہ لگے گی۔ وہ ایک خالی سا ٹرنک تھا، اس طریقے کا ٹرنک جس کے اندر ہم لوگ یا ہماری والدہ جو ہیں کپڑے وغیرہ رکھتی ہیں، اس طریقے کا ایک خالی ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا، اور یہ ہے کہ ہم نے تمام چیزیں اپنی جو بھی پچھلے گھر کی تھیں وہ ساری اس گھر میں شفٹ کر دی۔ ایک دفعہ ہماری والدہ جب گھر کی صفائی کر رہی تھی تو انہوں نے ٹرنک کے اندر جھانکا، اور ٹرنک کے اندر ان کو تکیے کے غلاف اور یہ سب چیزیں، تو اسی میں سب سے نیچے جا کر جب انہوں نے دیکھا تو ایک اس میں کتاب پڑی ہوئی تھی۔ وہ کتاب انہوں نے اٹھائی، اس کو ایک عام سی کتاب سمجھ کے انہوں نے شیلف کے اوپر رکھ دیا اور ٹرنک کو خالی چھوڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ جب ہمارے گھر میں جب ہم نے تمام چیزیں ساری یہاں پہ سیٹ کر لی تھی تو ہمارے والد صاحب نے وہاں پہ ایک دعوت رکھی۔ اس دعوت میں ہم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اور جس طریقے سے ایک دعوت کا ماحول ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ دعوت چل رہی تھی۔ تمام بچوں کا وہی شور و شرابہ، بڑوں کی محفل الگ، اور ہم یہ ہے کہ اپنے کزنوں کے ساتھ موویز وغیرہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں ہمارے ایک بڑے کزن جو بھائی جان ہیں ہمارے، ان کی نظر اسی کتاب پہ پڑی جو ہماری والدہ نے شیلف کے اوپر رکھ دی تھی۔ انہوں نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کتاب کی ورق گردانی کرنے لگے، لیکن اس کتاب کے جو ورڈز تھے یا لفظ تھے وہ کچھ عجیب تھے۔ نہ وہ اردو تھے، نہ وہ ہندی تھے، نہ وہ عربی تھے، نہ وہ انگلش تھے۔ وہ کتاب ایک الگ ہی لیٹرز میں لکھی گئی تھی۔ انہوں نے وہ کتاب کا مجھ سے آ کے پوچھا، میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد وہ میری والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس کے بارے میں مطالبہ کیا، تو میری والدہ نے کہا یہ کتاب تو ہمیں ٹرنک میں ملی تھی، تو میں نے سوچا کہ اسے میں یہی رکھ دیتی ہوں۔ خیر وہ کتاب انہوں نے کھولی اور پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کو کوئی بھی اس کا لفظ سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے بھی اس کتاب کو ایویں سمجھ کے وہیں رکھ دیا۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، اس کتاب کو کھولنے کے بعد سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہمارے گھر پہ آدھی رات کو عجیب طریقے کی آوازیں آتی ہیں اور عجیب طریقے کے معاملات ہمارے ساتھ ہونے لگے۔ ایک رات کا واقعہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ جب میں ڈرائنگ روم میں آدھی رات کو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میرے ایگزامس قریب تھے، تو میں اس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ کتاب جو ہے وہ شیلف کے اوپر سے نیچے گر گئی۔ میں گیا اور میں نے وہ کتاب اٹھا کے شیلف کے اوپر رکھ دی۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کو شیلف کے اوپر رکھا، اس کے بعد میں اپنی پڑھائی کرنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی کمرے میں لائٹیں بند ہونا اور جلنا شروع ہو گئیں، جس طریقے سے فلک ہوتی ہیں۔ میں تھوڑا پریشان ہوا، میں نے کہا شاید وولٹیج کا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد میں نے اس کو نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کتاب پھر سے وہاں سے گری۔ میں پھر گیا، میں نے پھر وہ کتاب اٹھائی اور اس کو اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ عمل 2 دفعہ اور ہوا تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ خیر میں جا کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور سو گیا۔ اس کے بعد اگلے دن میں اپنے وہی کام و کاج میں بزی رہا، اور پھر وہی رات کا وقت آیا اور میں پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ جب میں پڑھنے بیٹھا تو میرے ساتھ وہی واقعہ پھر سے پیش آیا۔ اس کے فوراً بعد میں گیا اور میں نے اس کتاب کو شیلف کے اوپر ویسے ہی رکھ دیا جیسے میں نے پہلے رکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے کیا دیکھا، وہ شیلف کے اوپر ہی میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے کوئی اس کتاب کے پرچے پلٹ رہا ہے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں سہم گیا۔ اس کے بعد میں بھاگتا ہوا اپنے بابا کے پاس گیا اور میں اپنے بابا کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد میرے بابا وہاں پر آئے اور انہوں نے وہ کتاب دیکھی۔ انہوں نے بولا کیا شاید تمہارا یہ وہم ہے؟ میں نے ان کو ساری چیزیں بتا دی جو میرے ساتھ پچھلی رات پیش آئی۔ میرے بابا نے جا کے میری والدہ سے پھر پوچھا یہ کتاب تمہیں کہاں سے ملی، تو انہوں نے میرے بابا کو تمام قصے وغیرہ بتا دیے۔ خیر میرے بابا نے وہ کتاب لے جا کے اپنے دوست کو دکھائی۔ ان کا دوست جو ڈاکٹر تھا اس نے یہی بولا کہ اس کتاب کا میں بھلا کیا کروں، اس کی تو مجھے زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ہم نے گوگل کا استعمال کیا اور یہ کوشش کی کہ یہ کتاب کس لینگویج میں لکھی گئی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایک لاطینی زبانی کتاب تھی، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسی کتاب کا بھلا کیا کام ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے ایک دوست کو کانٹیکٹ کیا جو کہ مذہب میں عیسائی تھے اور کسی چرچ کے پادری تھے۔ ان کو جب یہ کتاب دکھائی تو انہوں نے یہ کتاب دیکھتے ہی بولا یہ کوئی عام کتاب نہیں،
اس کا کور اس طریقے کا ہے جیسے کوئی یہ ہزاروں سال پرانی کتاب ہو۔ وہ بھی بڑے پریشان ہوئے اور پادری نے وہ کتاب اپنے پاس رکھ لی۔ میرے بابا گھر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کتاب میں نے اپنے دوست کو دے دی۔ پھر ہم نے کیا دیکھا، اگلے دن ہم جب صبح اٹھے تو وہی کتاب ہمارے اسی شیلف پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کتاب واپس کیسے آ گئی، کیا یہ ٹیلی پورٹ ہوئی ہے، کیا یہ جادو سے اڑ کر یہاں پہ آ گئی۔ اگلے دن انہوں نے اپنے اسی دوست کے دوست جو پادری تھے ان کو گھر پہ بلایا، اور جو ان کے دوست تھے ڈاکٹر ان کو بھی گھر پہ بلایا۔ پادری سے پوچھا تو پادری نے بتایا کہ وہ کتاب تو میری شیلف میں تھی، لیکن جب میں صبح اٹھا میں نے دیکھا وہ کتاب وہاں سے غائب ہے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی چوری کر گیا یا وہ میں نے کہیں اور رکھ دی، لیکن یہ تو آپ کے گھر پہ موجود ہے۔ پادری نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہ زبان جانتا ہے۔ تو انہوں نے اگلے دن اس کو بلایا۔ وہ شخص جیسے ہی آیا اس نے وہ کتاب کا پہلا پرچہ ہی پڑھا تھا، تو اس نے بولا یہ کتاب نہیں کھولنی تھی، اگر آپ یہ کتاب نہیں کھولتے تو آپ کے ساتھ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں آپ کے گھر پہ یہ نہ ہوتے۔ ہم نے ایسی کتاب آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کتاب بالکل ہی کوئی قدیم زمانے کی کتاب لگ رہی تھی۔ پادری کے دوست نے کہا جس کو پڑھ کر لوگ اپنی تمام خواہشات پوری کر سکتے ہیں، کہ جس طریقے سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں دوسری دنیا کی مخلوقات سے، یہ کتاب اس لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ اسی پریشانی میں بیٹھے رہے اور ہم نے ایسے ہی دن بر دن اپنے تمام دن گزارے۔ جیسے ہی ہمیں اس گھر میں 1 مہینہ پورا ہو گیا، ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو ہم کہیں اور ڈمپ کر دیں۔ ایک دفعہ میرے بابا اس کتاب کو لے کر ایک گراؤنڈ چلے گئے خالی، اور انہوں نے سوچا کہ اس کتاب کو میں کہیں دفنا دیتا ہوں۔ انہوں نے وہ کتاب دفنائی اور وہ واپس گھر آ گئے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جیسے ہی وہ گھر آئے وہ کتاب بالکل ویسی کی ویسی شیلف کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ سن کر آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، ہمیں بھی اس وقت ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن ہم خود بہت پریشان تھے کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ایک مسجد کے مولوی کو بلایا اور ہم نے اس کو سارے قصے کہانیاں اس کتاب کے بارے میں ساری بتا دی۔ تو انہوں نے بولا اس طریقے کی کتابیں عموماً جادوگر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ دوسری مخلوقات کو کنٹرول کر کے اپنے تمام کام نکلوا سکیں، لیکن یہ کتاب پڑھنا میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں لاطینی زبان نہیں جانتا۔ میں عربی پر عبور رکھتا ہوں، لیکن لاطینی زبان کا مجھ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ بولنے کے بعد مولوی صاحب اس گھر سے چلے گئے۔ اگلے دن میرا کزن میرے گھر پہ رکنے آیا جو میرا ہم عمر تھا۔ اس کو میں نے یہ تمام قصے کہانیاں بتائیں اس کتاب کے بارے میں۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا آؤ چلو اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کریں۔ اس کے بعد وہ اور میں اس کتاب کو لے کر بیٹھ گئے، اور ہم نے گوگل پہ سرچ کر کے اس کے شروع کے فرسٹ پیج کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ اس کے فوراً بعد کچھ ایسا ہوا جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھر کی لائٹیں جلنے بجھنے لگی، تمام کانچ کے گلاسز اڑ کے ہوا میں دیواروں پہ لگنے لگے۔ میں نے بھاگ کے اپنے بابا کو بلایا۔ اس کے بعد ہمارے گھروں میں تمام چیزیں الٹ پلٹ ہونے لگی اور چیزیں گرنے لگی۔ ہم ڈر کے مارے اس گھر سے باہر آ گئے۔ میں، میرے ماما بابا، ہم تینوں اور میرا کزن، ہم چاروں اس گھر سے باہر آ گئے۔ پھر ہم نے پڑوسیوں کو تمام معاملات بتائے، اور ہمارے پڑوسی بھی جب گھر کے اندر داخل ہوئے انہوں نے بھی یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ پورا گھر ہمارا اجڑا پڑا ہوا ہے اور وہ کتاب ویسی کی ویسی شیلف پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہم سب پریشان تھے۔ اس کے بعد ہمارے پڑوسیوں نے ایک شخص کو کانٹیکٹ کیا جو کہ پتہ نہیں کون تھا، ہم نہیں جانتے۔ وہ اس گھر میں داخل ہوا، پھر اس نے ہمیں یہ بولا کہ آج کی رات مجھے اس گھر میں بیٹھنا ہوگا، آپ لوگ مہربانی کر کے اس گھر سے دور رہیں۔ وہ شخص پوری رات اس گھر میں رکا اور ہم پڑوسی کے گھر پہ ایک رات سوئے۔ اگلی ہی صبح ہم نے اپنے گھر کی بیل بجائی تو وہ شخص باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس شخص نے ہمیں تمام معاملات بتائے کہ یہ کتاب ایک منحوس کتاب ہے، جس گھر میں بھی یہ جاتی ہے وہاں کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور کیا تم لوگوں نے کوشش کی تھی اس کتاب کو پڑھنے کی؟ میں نے جھٹ سے بولا کہ ہاں، میں نے اور میرے کزن نے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اب تم مزہ چکھو ان چیزوں کا جو تمہارے ساتھ ہوں گی۔ میرے بابا پریشان ہو گئے اور انہوں نے بولا کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو اب اسے بھگتنی پڑے گی۔ میں خوف زدہ ہو کر اپنی ماما کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد سے ہمارا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ ہمیں الٹے سیدھے خواب آتے اور ہمارے گھروں میں چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے لگتی۔ اسی کے اگلے دن ہمارے بابا کی لگی لگائی جاب بھی چلی گئی۔ ہمارے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی اور ہم اکنامیکل کرائسس میں جا چکے تھے۔ تو ہماری ماما نے ہمارے ماموں کو کال کی اور ان کو تمام واقعہ بتایا۔ ماموں فوراً ہمارے گھر پہ آئے اور ماموں نے کہا کہ ایک کام کرو، تم لوگ یہ گھر فوری چھوڑ دو، تم لوگ اس گھر کو فوری چھوڑ دو اور ہمارے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ ہم نے یہی کیا، ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور ہم ماموں کے گھر شفٹ ہو گئے۔ اگلے دن جب مکان مالک کی کال آئی تو ہم نے ان کو تمام قصہ بتایا۔
کہ ہم اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں فوراً دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے، تو ہمارے لیے کوئی دوسرا گھر ارینج کرو۔ مالک مکان بھی ڈرا ہوا تھا کیونکہ ہم اس کا گھر فوراً چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ خیر ہم نے اس کو تمام چیزیں بتا دی تھی، اس کے بعد ہم فوراً اس گھر سے شفٹ ہو گئے، اور اس کتاب کا ہمیں آج تک کچھ نہیں پتہ لگا، نہ ہی ہمیں اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ لگا، نہ ہی اس کتاب کے بارے میں، اور وہ گھر ہم نے فوراً چھوڑ دیا۔